وہ کون تھا جس نے بیت المقدس فتح کیا، جس نے مشترکہ صلیبی لشکر کو شکست فاش دی؟ آج ہم جانیں گے اس عظیم سپہ سالار بے مثال فاتح اور عالم اسلام کے اس عظیم ہیرو کی داستان جس نے صلیبی جنگوں میں مشترکہ صلیبی لشکر کو نیست و نابود کر دیا، جس نے بیت المقدس فتح کیا، جس نے باطنی فرقے کی تباہ کاریوں سے امت کو محفوظ کیا۔ جی ہاں، آج ہم جانیں گے تاریخ کے عظیم فاتح اور سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ اسلامی تاریخ میں جو شخصیات مسلمانوں کے لیے سرمایہ افتخار کی حیثیت رکھتی ہیں، ان میں ایک نمایاں نام سلطان یوسف المعروف صلاح الدین ایوبی کا ہے، جنہوں نے اپنی بے مثال شجاعت اور جرأت و استقلال سے قبلہ اول فلسطین کو صلیبیوں کے پنجہ استبداد سے آزاد کروایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری زندگی ان کے دلیرانہ اور بہادرانہ کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ موصوف نے ہمیشہ ملت کے دفاع کا اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی شمشیر کو بے نیام کرتے ہوئے میدان قتال میں داد شجاعت دی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آخری 6 سالوں میں، جو کہ سلطان کی حیات کے سب سے قیمتی اور یادگار ایام ہیں، جن میں انہوں نے مسلسل صلیبیوں کو گھیر کر ان کا شکار کرتے ہوئے بیت المقدس کے ان کے ناپاک عزائم سے بچانے کے لیے، اللہ کے گھر کی عزت و ناموس کی رکھوالی کے لیے دن رات اپنی جان ہتھیلی پر لیے، شمشیروں کی چھاؤں میں، تیروں کی بارش میں، نیزوں کی انیوں میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر اس کو دشمن کی صفوں میں سر پر دوڑاتے ہوئے، تلوار بلند کرتے ہوئے اللہ کے باغیوں، کافروں، ظالموں کی گردنیں اڑاتے ہوئے بسر کیا۔ سلطان صلاح الدین نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے تھے جو کہ اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس لشکر کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 26 مارچ 1169 میں مصر کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ اسی زمانے میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین زنگی خاندان کو ہٹا کر خود تخت نشین ہوئے۔ سن 1186 میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا۔ ایک ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ اس فتح میں بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے صلیبی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان نے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ کی۔ انگلستان کا مشہور بادشاہ رچرڈ، جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ آکسس اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ دوستو، یہ تھی صلاح الدین ایوبی کی ابتدائی زندگی کے حالات۔ آگے کیا ہوا اس کے لیے دیکھیے ہماری آنے والی نئی ویڈیو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔